محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 5 کام کبھی نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے خطبہ فرما رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ان 5 چیزوں سے پرہیز کرنا ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک صحابی نے دستیادب ہاتھ جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی ایسی 5 چیزیں ہیں جن کو کرنے سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے اور محشر کے روز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا؟ صحابی کی بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، کسی خاتون پر تہمت نہ لگانا، اس پر جھوٹا الزام نہ لگانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے انصاف کے ساتھ باری مقرر کرتے اور پھر فرماتے، اے اللہ تعالی، یہ تو میرا کام ہے جس کا مجھے اختیار ہے، جس چیز میں تجھے اختیار ہے اور میں بے بس ہوں، اس بارے میں مجھے گرفت نہ کرنا۔ حدیث مسلم میں ہے، وہ عورت گویا تمہاری بیوی، بہن یا ماں دور کی بات ہے، کوئی اور عورت بھی ہو، اس پر جھوٹا الزام لگاؤ گے تو اللہ جل جلالہ تمہیں معاف نہیں کریں گے بلکہ تمہیں برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ محترم ناظرین، ہم نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ ایک سیدھی سادی ایماندار اور پردہ دار خاتون پر بھی الزام لگا دیا جاتا ہے، وہ اسی لیے کہ اس کے باپ یا بھائی یا کسی اور رشتہ دار نے ہمارے ساتھ زیادتی کی یا تہمت لگائی تھی، اس لیے ہم نے اس زیادتی یا تہمت کا بدلہ لیا ہے۔ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کے قہر کو آواز دینے کے مترادف ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی سے بدلہ لینے والے؟ ہم کچھ نہیں، بلکہ اس ذات پر چھوڑ دو۔ انصاف کرنا میرے اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تو اس کی رضا پر صبر کر، پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیسا انصاف کرتا ہے۔ جب تحقیق کی جاتی ہے وہ خاتون جو گناہ نہیں کرتی، ایسے ہی الزام لگانے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز معاف نہیں کریں گے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں۔ ایک اور مسلم حدیث شریف میں ہے، قیس بن عباد سے مروی ہے کہ ہم نے عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ تم اپنی لڑائی کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ یہ تمہاری اپنی رائے سے ہے، کیونکہ رائے تو درست بھی ہوتی ہے اور غلط بھی۔ کیا کوئی وعدہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد لوگوں سے نہیں لیا وہ ہم سے نہیں لیا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 12 منافق ہوں گے جو نہ تو جنت میں داخل ہوں گے نہ ہی جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گے، جنت تک اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہ گزر جائے۔ ان میں سے 8 ایسے ہیں جنہیں ایک پھوڑا ہی کافی ہوگا، آگ کا ایک شعلہ جو ان کی کندھوں میں سے نکلے گا اور آخر کار ان کے سینوں میں سے ظاہر ہو جائے گا۔ نمبر 2، صحیح حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی یتیم غریب کا حق نہ کھانا، اس کا مال نہ کھانا، اگر کھایا تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی غریب، یتیم یا بیوہ یا کسی اور کا ناحق مال کھایا تو قیامت کے روز میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا۔ ناظرین، آپ خود سوچئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اس کی شفاعت نہیں کریں گے تو اس دنیا میں بھی ہلاک ہو چکا ہے اور محشر کے روز تو ہلاک ہوگا، بلکہ جہنم کے بڑے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اس لیے آپ اس کام کو مت کرنا۔ نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی سود نہ کھانا نہ سود دینا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر فرما دیا کہ سود دینا اور لینا دونوں کے لیے حرام ہے اور یہ کام شریعت محمدی میں ناجائز ہے، اور اس مکروہ عمل کو کاروبار بنانے والے ناجائز ہوتے ہیں، اور اس مکروہ عمل کو کاروبار بنانے والے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا یہ عمل حرام اور ناجائز ہے، ہم اس کو کاروبار کی شکل دیتے ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا، یہ کام کرنا یہ عمل جہنم میں لے
جائے گا، لیکن ہم نے تو یہ کاروبار بنا دیا۔ ہم جانتے ہوئے بھی کہ یہ سود کے پیسے بینک میں رکھ دیتے ہیں، اس کا ماہانہ منافع کھا کر کہتی ہیں یہ کاروبار ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خیر ہے، ہم بھولے بنتے ہیں، دراصل ہم خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے محشر کے روز سود دینے والے کے اور سود لینے والے دونوں کی بخشش نہیں ہوگی، پھر بھی یہ جان کر ہم اسے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے مہربان ہوتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہی پیسہ ہم نے کاروبار میں لگایا ہوتا تو ہم اتنا منافع کما چکے ہوتے، وہی منافع ہم پیسے دینے والے سے لے رہے ہیں۔ یہ گناہ کیسا ہے؟ دراصل ایسا سوچنے والے انسان جہنم کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ ابھی سے اسی وقت اللہ تعالی سے توبہ و استغفار کیجئے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے، لیکن یہ سود ہے، اس سے پرہیز کیجئے اور اپنی آخرت سنبھالیے۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے۔ سود دینے والا بندہ اور سود لینے والا بندہ دونوں سمجھو ہلاک ہو گئے۔ نمبر 4، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے ساتھ جادو ٹونا نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو ٹونا کرنا حرام کر دیا ہے، پھر بھی ہم وہ عمل کرتے ہیں، آپ خود سوچئے ہم ہلاک ہوں گے یا آباد ہوں گے، خاص کر جب آپس کے رشتہ داروں میں شادی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک رشتہ دار کے گھر میں بیٹیوں کو شادی کرنا۔ کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں جادو ٹونے سے اپنی بیٹیوں کی زندگی بھی خراب کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی گنوا دیتے ہیں۔ ایسے انسانوں کو صرف اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا چاہیے جس نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی ہے، اس کی قسمت اور زندگی کا فیصلہ بھی اللہ تعالی پر چھوڑ دو، پھر دیکھو کہ آپ کی بیٹی کا گھر کیسے آباد ہوتا ہے، بلکہ جنت بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بہت مرتبہ بلند و بالا ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اس نے گویا میری بات نہ مانی، جس نے میری بات نہ مانی میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، میں اب اس کے ساتھ جنگ کروں گا، کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت قہار ہوتے ہیں۔ یہ نہ ہو آپ کے ساتھ قہار کا معاملہ ہو جائے جب اللہ رب العالمین آپ کو قرآن پاک میں بار بار منع فرما رہے ہیں، پھر بھی وہ کام کرنا تو یہ کام جہنم کے گڑھوں میں لے جائے گا، جیسا کہ قیامت کے روز بخشش نہیں ہوگی، نہ اس دنیا میں سرخرو ہوں گے۔ اس معاملے پر تباہی ہی تباہی ہے۔ محترم ناظرین، ہم ان کاموں سے بچنا چاہیے جن کاموں کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا ہے۔ نمبر 5، دین اسلام کے لیے جہاد کرتے وقت پیٹھ دکھا کر بھاگنا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تو نے میرے محبوب کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس لیے اب تو ہلاک ہوگا، برباد ہوگا۔ حدیث مسلم میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا بدر کے دن جب میں صف میں کھڑا تھا، میں نے اپنی دائیں اور بائیں طرف نظر دوڑائی تو میں نے انصار کے دو لڑکوں کے درمیان میں کھڑا ہوا تھا، عمریں کم تھیں، میں نے آرزو کی کاش میں ان دونوں کی نسبت زیادہ طاقتور آدمیوں کے درمیان ہوتا۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھے ہاتھ لگا کر متوجہ کیا اور کہا چچا کیا ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بھتیجے، تمہیں اسے کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا وجود اس وقت تک اس کے وجود سے الگ نہیں ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جل کر مرنے والے کو موت آ جائے۔ میں نے اس لڑکے پر تعجب کیا تو دوسرے لڑکے نے مجھے متوجہ کیا اور وہی بات کہی۔ پھر زیادہ دیر نہ گزری کہ میری نظر ابو جہل پر پڑی، وہ لوگوں میں گھوم رہا تھا، تو میں نے ان دونوں لڑکوں سے کہا تم دیکھ نہیں رہے یہ ہے تمہارا مطلوبہ بندہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے؟ وہ دونوں یکدم اس کی طرف لپکے اور اس پر اپنی تلواریں برسا دیں حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم دونوں میں سے اسے کس نے قتل کیا؟ ان دونوں میں سے ہر ایک نے جواب دیا میں نے اسے قتل کیا۔ آپ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम दोनों ने अपनी तलवारें साफ कर ली हैं? उन्होंने नहीं की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तलवारें देखी और फरमाया, तुम दोनों ने उसे कत्ल किया है। और इसके साजो सामान का फैसला आप मुआज बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में दिया। और वो दोनों जवान मुआज बिन उमर और मुआज बिन इफ्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हदीस मुस्लिम में उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, तुम तो मेरे महबूब के दीन के लिए आए थे, वो राह हक पर थे और वो रास्ते में मैंने दिया था। तूने इसे इकरार किया, अगर तू कत्ल हो जाता तो शहीद कहलाता। जब तू मेरे पास आता तुझे हूरें लेकर आती और जन्नत में आला मकाम मिलता। इसलिए ये बंदा मेरे नबी की दीन की तरफ आया था, लेकिन अब पीठ दिखाकर भाग रहा है। इस बंदे से अल्लाह रब्बुल आलमीन गजबनाक हो जाते हैं। वो मुआशरे के रोज जहन्नम के बड़े गढ़ों में से एक बड़े गड्ढे में रहेगा, ना मरेगा ना इसकी मौत आएगी, बस जहन्नम के एक गड्ढे में रहेगा। हदीस मुस्लिम में ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, कहते हैं जहन्नम की आग के लिए बड़ा कर दिया जाएगा, हत्ता कि इसकी एक दाढ़ ओहद के पहाड़ के बराबर होगी। किसी बेगुनाह को कत्ल करना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम कर दिया, उसको न करना, यानी किसी बेगुनाह को कत्ल न करना। हदीस पाक में है, किसी एक बेगुनाह को कत्ल करना गोया सारी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कत्ल करने वाले बंदे को नापसंद फरमाते हैं, गोया वो हलाक हुआ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक न करना, ये अमल मेरे अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जल्ला जलालुहु फरमाते हैं, जो शख्स एक नेकी लेकर आता है उसे इस जैसी 10 नेकियां मिलती हैं और मैं बढ़ा भी देता हूँ। और जो शख्स बुराई लेकर आता है तो उसका बदला एक इस जैसा है कि एक बुराई है जो चाहूँ तो मुआफ कर देता हूँ। जो एक बरस भर मेरे करीब होता है तो मैं एक हाथ उसके करीब हो जाता हूँ, और जो एक हाथ मेरे करीब होता है तो मैं दोनों हाथों को फैलाऊं जितना इसके करीब हो जाता हूँ। और जो मेरे पास चलता हुआ आता है मैं उसके पास दौड़ता हुआ जाता हूँ। और जो मुझ पर पूरी जमीन की वसत भर गुनाह के साथ मुलाकात करता है और मेरे साथ किसी चीज को शरीक नहीं ठहराता, मैं इतनी ही मगफिरत के साथ इससे मुलाकात करता हूँ। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है, यानी तुम जमीन और आसमान गुनाहों से भर कर मेरे पास लाओ, अगर चाहो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ किसी को शरीक ना किया हो तो। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ है कि हम मुसलमानों को दीन की सही समझ अता फरमाए और इन पर सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।